کہ رمضان المبارک کا ہمارے ایمان سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر رمضان المبارک سالوں سال ہمارے زندگی میں آتا رہے لیکن ہمارے اندر کوئی چینجز نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، تو مطلب یہ نکلا ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ارشاد فرما کر آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین، ایک جو بڑی حدیث پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہمیں ایک لیسن، بہت بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی میں اس پر تشریح کروں گا، بات پیش کروں گا۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر یہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں سے ایک بات جو تھی وہ یہ ہے کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ آدمی کو گویا کہ ایک اس کو اپنے عیب اور اپنے کمزوری کا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا نقصان کر رہا ہے اپنے زندگی میں، کہ جو رمضان المبارک کا ایک مبارک مہینہ وہ پاتا ہے لیکن وہ مغفرت نہیں کر پاتا، وہ مغفرت نہیں کروا لیتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ ایک خوشنودی حاصل کرنے والا اگر نہیں بنتا تو اس سے بڑھ کر عیب کی بات کیا ہے، اس سے بڑھ کر بری بات کیا ہے کہ اتنا بہترین مہینہ ملا لیکن وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایسے وقت پر ہمارے اندر جو بھی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں اچھے سے اچھا بنانے کے لیے، اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو آدمی ٹریننگ دے لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر لے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن ایک آدمی کو اگر احساس ہی نہ ہو کہ چینجز کیا آنے چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، کہ جس طریقے سے کپڑا پرانا پڑ جاتا ہے اسی طریقے سے بندے کا جو ایمان ہے وہ ایمان کے اندر بھی کمزوری آنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فجددوا ایمانکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو لہذا تم اپنے ایمان کے اندر تجدید ایمان، یعنی کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جب بھی آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے تعالو نزداد علما، تعالو نزداد ایمانا، آؤ ذرا ہم علم کی بات کریں، آؤ ہم سچائی کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، دین اسلام اور اس کے تعلیمات کی بات کریں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا، اگر آپ صحیح مسلم پڑھتے ہیں کتاب الایمان کے اندر، اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب الایمان کے اندر ایک صحابی کا یہ قول نقل ہے کہ بعض اوقات ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ وہ بلند پہاڑیوں کی طرح نظر آتا ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایمان اتنا کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، جیسے الایمان یزید و ینقص کہا گیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اتنا کمزور بھی ہو جاتا ہے کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک ایسا موقع ہونا چاہیے، ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک انسان کو بار بار یہ موقع ملے، بار بار اس کو یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا اس کو یہ اوسر ملے، اس کو یہ ٹائم ملے، اس کے لیے یہ حالات بنے، ایک ایٹماسفیئر اس کو ملنا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں جہاں پر سرغنہ شیاطین قید کر لیے جاتے اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے یہ چیز ممکن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھا لے۔